بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے میں جن چیزوں کو اور جن مخاطبین کو دیکھ رہا ہوں اسے یقیناً محسوس ہوتا ہے ایک انیک کی منزل میں ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے ہمارا بدری تصور اجاگر ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے خاص طور سے، اور چونکہ یہ مادی دور بھی ہے، ٹیکنالوجی بہت ترقی پر ہے، اور اللہ پاک کا وہ وعدہ جو سورہ نحل میں آیت نمبر 4 یا 5 کے تحت فرمایا تھا، کہ فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لوگوں فیوچر میں ہم ایسی چیز ایجاد کریں گے، ایسی چیز پیدا کریں گے جس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل ہے۔ کسی بندے کو خالق ہونے کا تو کسی بھی حال میں درجہ ہے ہی نہیں، اسی لیے لفظ خالق کا استعمال بھی بہت سارے شعراء کرتے ہیں۔ شرعی گرفت ہونی چاہیے اس پر، اس کے وہ خالق ہیں۔ موجد کا بھی لفظ بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہ جتنے بھی بندے جتنی ترقی کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ اور ماحصل ہے خدا کی ربوبیت اور توحید کی عظمت۔ سبحان۔ جتنی بھی بندے ترقی کر رہے ہیں، جتنی ترقی کر رہے ہیں، مجھے ابھی معلوم ہوا کہ تعمیر ملت کے حوالے سے جلسہ ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ملت کی تعمیر کے لیے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے قوم میں سے عطا فرمائے۔ آمین۔ صحیح یہی ہے کہ حسینی جذبے اور حسینی بینر کے تلے اگر ہم رہیں گے تو ملت کی تعمیر ایک دم یقینی ہے۔ شہادت عظمیٰ کا دروازہ، شہادت عظمیٰ کا باب بند ہو گیا۔ شہادت تو حاصل ہوگی لوگوں کو، لیکن عظمیٰ شہادت اب نہیں ملے گی۔ شہادت عظمیٰ پر فائز حضرت سیدنا امام علی مقام۔ شہادت عظمیٰ سب سے بڑی شہادت مل سکتی ہے، لیکن شہادت عظمیٰ کسی کو نہیں۔ اور اس کی اصل وجہ چونکہ حضرت سیدنا امام حسین صحابہ کرام کے دین کی بلندی کے لیے جنگ کرنے کے لیے اقدام کرنا، پیش قدمی کرنا، اگر اس کا تصور تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو یہ سارے حضرات میسر دینے کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ یعنی جب رسول پاک نے کہا اخرجو للجہاد، اخرجو الی الجہاد، چلو جہاد میں نکلنا ہے، نکالو اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو جہاد کے لیے، یہ سن کر نکلتے تھے۔ لیکن امام حسین کسی میسج کے انتظار میں نہیں، جب دیکھا فسق و فجور ملت پر، دین پر،
آپ خود نکل گئے۔ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ رسول پاک نے انڈیا کے نسخے کے مطابق آپ دیکھیں بخاری شریف میں فرمایا کہ جو شخص اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کرتا ہے وہی ایمان کامل پر فائز ہوتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر دے، رسول پاک کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دے، وہی ایمان کامل پر فائز ہوتا ہے۔ تو وہاں دیکھیے رسول پاک کے میسج کا انتظار لوگ کہتے تھے تو وہاں جایا جاتا تھا، یہاں کسی نے کہا نہیں امام حسین کو، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ دین کی بلندی کے لیے چل پڑے۔ یہ اسی لیے شہادت عظمیٰ کا باب ان کے اوپر آ کر رک جاتا ہے۔ اب کوئی شہادت عظمیٰ پر فائز نہیں، شہادت پر فائز ہوں گے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ میرا ٹاپک ہے قرآن اور اہل بیت، اس لیے میں قرآن کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی قابل توجہ بول دوں۔ ابھی قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اس میں آخری آیت کریمہ کا آخری حصہ تھا یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، جس کا معنی ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ساری مخلوق بیان کرتی ہے جو جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو جو زمینوں میں بھی۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے التبری عن کل شیء، التبری عن السوء، تمام عیب کی چیزوں سے اللہ کو پاک جاننا، تمام برائی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا، یہ تسبیح کا عنوان۔ سبحان اللہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ تو ہر برائی سے پاک۔ تو اب مانا ہوا آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اپنی زبان حال اور قال سے یہی کہہ رہے ہیں اللہ تو ہر برائی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ساری مخلوقات اللہ کے عیب سے دور اور اللہ کے عیب سے بری ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن آپ تصور کیجئے اسی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں اور نمبر 22 کی آپ دوسری یا تیسری آیت میں آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا یہ ارادہ ازلی ہو چکا ہے۔ میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ انما جو ہے گرامر کے اعتبار سے حصر اور اونلی کو بتاتا ہے۔ انما یریدو کا معنی ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے اور فیوچر میں بھی کنٹینیو رہے گا یہ۔ اور انما کا معنی آپ ترجمہ کیجئے کہ اللہ کا ارادہ ازلی یعنی ہمیشہ کے لیے یہ ارادہ ہو چکا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کر دے اور تجھے پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، یہ اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر بھی ناپاکی سے دوری کا تصور ہے، ٹائم نہیں ہے کہ رزق کی تفصیل کی جائے، بس یہاں پر سے اتنا سڈنلی جملہ ہے کہ ناپاکی سے دوری کا یہاں پر بھی تصور ہے، ناپاکی سے دور کرنے کا یہاں بھی ارادہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب یہ کہ جس طرح یہاں کہا گیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ایسا نہیں، وہاں ہے یریدو، چاہت ہے خدا کی، ارادہ ہے خدا کا، توجہ دیں، اللہ کا ارادہ ہے یہ۔ اور اللہ کی تسبیح کے لیے قرآن پاک میں پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ کر رہی ہے، کرتی ہے اپنے اپنے حساب سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر نیچرلی طور پر یہ ڈال دیا ہے، ہمیں سمجھ میں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگر جب تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہر چیز جتنی بھی مخلوق ہے تسبیح کر رہی ہے۔ یہاں کہیں پر بھی ارادہ کا پہلو نظر نہیں آ رہا کہ ہر چیز اپنی مشیت سے، اپنی چاہت سے، اپنے ارادہ سے۔ اب اس کی فور ایگزامپل مثال دو کہ گھر میں اگر کسی کی لاش رکھی رہے اور مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا تو اب وہ لاش چھوڑ کر کے آئے گا اور جب نماز پڑھے گا سب سے پہلا لفظ کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم دیکھ رہے ہیں، بتائیے لاش رکھی ہوئی ہے گھر میں اور آپ اللہ کی حمد بیان، اللہ کا شکر بیان کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا تیری حمد ہے، اللہ تیرا شکر ہے، دیکھ رہے ہو؟ یہاں پر غور کریں آپ کی مجبوری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، غم ہونے کے باوجود ہر حال میں آپ کو اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، ہر حال میں، چاہے خوشی ملی یا غم ملے، آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آپ کی خواہش ہو یا نہ ہو، ہر حال میں خدا کی تعریف، خدا کی تسبیح، خدا کی حمد بیان کرنی ہے۔ لیکن آپ غور کریں اہل بیت کا تصور اور ان کی عظمت کو آپ محسوس کریں کہ یہاں مجبوری وغیرہ کا پہلو میں آل ان آل اختیار اور آل ان آل ارادہ اور آل ان آل مشیت
پسند اور خواہش ہی کا پازیٹو پہلو فرماتا ہے مولا کہ سنو سب مخلوق چاہے مختار ہو یا مجبور ہو، ہر مخلوق کو یہ میرا آرڈر ہے کہ وہ میری تسبیح بیان کرے، میری پاکی بیان کرے، لیکن سنو اہل بیت ان میں ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے میری کہ میں چاہ کر ان کو ناپاکی سے دور کرنا چاہتا ہوں، چاہ کر ان کو، یہ کمال ہے، آپ محسوس کریں اس بات کو۔ اب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کی تفسیر میں سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جب یہ نازل ہوئی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو چاروں کو بلایا چادر فجل لہو احسان کہ ان سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے تلے لیا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں تو خوب پاک کر کے ستھرا فرما۔ تو اب اگر اس آیت کے تحت ایک دم صاف بولے کہ حسین کا کیا مقام ہے، حسن کا کیا مقام ہے، علی کا کیا مقام ہے، فاطمہ کا کیا مقام ہے، تو قرآنی روشنی میں کوئی اندھی تقلید یا اندھی محبت کی روشنی میں نہیں، قرآنی روشنی میں یہ کہنا حق ہوگا کہ اللہ کی خواہش، توجہ دیجیے، اللہ کی چاہت اور اللہ کا ارادہ، سبحان اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ عظمت حسین اجاگر ہو، اللہ کا ارادہ ہے کہ عظمت حسن اجاگر ہو، اللہ کا ارادہ ہے کہ علی کی عظمت اجاگر ہو، اللہ کا ارادہ ہے کہ فاطمہ کی عظمت اجاگر ہو۔ آپ محسوس کیجئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ پارہ نمبر 2 میں یہ آیت کریمہ ہے، یعنی ایک رسول جو عظمت والا ہمارے پاس آیا ہے، اس رسول کی پوزیشن دیکھیے آپ یہاں پر، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول کی پوزیشن سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس تلاوت کرتا ہے ہماری آیتوں کی تلاوت کرنا، یہ رسول کی پہلی پوزیشن۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یتلو پہلے دیکھیے، تلاوت کرنا یہ پہلے، یتلو علیکم آیات، اور اس کے بعد ہے ویزکیکم، کمال، غور کریں، اور تلاوت کرنے سے آپ ظاہراً جھومیں گے مچلیں گے قرآن پاک پڑھنے سے، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا باطن بھی صاف ستھرا ہو جائے۔ آپ آواز کی تعریف کر سکتے ہیں، کیا مست چیخ آیا، کیا اچھا چلایا ہے، کیا آواز ہے، کیا میموری ہے، کیا یہ سب کر، لیکن سنیے اللہ پاک کے رسول کی شان دوسری اسی آیت میں فرماتے ہیں، یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيكُمْ، یہ تمہارے باطن کو بھی صاف کرتے ہیں، یہ تزکیہ نفس بولتے ہیں، یزکیکم، یہ تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، یہ دوسری پوزیشن۔ اور تیسری پوزیشن وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت اور تعلیم اگر ایک ہوتی، توجہ دیجیے، آج لوگ بولے قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، ایک ہی وقت میں یہ 2 لفظ بول دیتے ہیں، یاد رکھنا پڑھنا یہ تلاوت سے تعلق رکھتا ہے اور سیکھنا یہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا آپشن تلاوت اور تزکیہ نفس کے بعد تیسرا آپشن، سمجھ رہے ہیں آپ جملہ، تزکیہ نفس کے بعد ہے باطن کی صفائی ہوگی تب تعلیم مصطفیٰ مفید ہوگا، دل صاف ہوگا تب تعلیم مصطفیٰ مفید ہوگی، توجہ دیجیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کتاب بھی سکھاتے ہیں والحکمت، اور اللہ کے تمام مفسرین خصوصاً ابن کثیر وغیرہ نے حکمت کی تفسیر میں کی ہے، سنت بھی سکھاتے ہیں، کتاب قرآن پاک کا ایکسپلین بھی کرتے ہیں تمہارے سامنے اور سنت بھی سکھاتے ہیں، اس کو کتاب سنت کا لفظ آج بولتے ہیں نا، کتاب سنت کی تعلیم، تو یعلمکم الکتاب والحکمۃ، حکمت سے مراد سنت، اور اس کے بعد ہے ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، وہ سکھاتے ہیں۔ تو اس میں 5 پوزیشن، تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و حکمت، اور جو تم نہیں جانتے وہ سکھاتے ہیں، 4 پوزیشن۔ اس کے بعد آپ کنٹینیو دیکھیے، فرماتا ہے فذکرونی، فرمایا ہے اذکرونی اگر ہوتا ہے تو صاف ترجمہ، لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں خالی قرآن پاک آیت نمبر 152 میں اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو، ایسا نہیں ہے، آپ سلسلے کو دیکھیں کہ یہ 4 پوزیشن بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے فذکرونی، تو مجھے یاد کرو، دھیان ہے، تو مجھے یاد کرو، یہ تو کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ 4 پوزیشن جو اوپر سے آ رہی ہے یہ عظمت عطا کر رہا ہو، اور ان عظمتوں کا بدلہ ان عظمتوں کے حوالے سے مجھے یاد کرو۔ سمپل ذکر خدا کرنا چاہیے، اللہ پاک تم یہاں یاد کرو گے وہاں یاد کرے، ایسا نہیں، اوپر سے دیکھیں، پہلے تلاوت قرآن مصطفیٰ محسوس کرو، پھر تزکیہ مصطفیٰ محسوس کرو، پھر تعلیم مصطفیٰ محسوس کرو، پھر تعلیم ما لم تکونوا تعلمون یہ محسوس کرو، اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرو۔ غور کریں، میں جو اپنی حکمت شہادت کربلا پر تو نہیں، امام حسین کی عظمت پر
عنوان اور ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے اچھی طرح یاد کروں، اچھی طرح یاد فرماؤں گا۔ کیوں اچھی طرح کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہ اللہ پاک اپنی شان خود فرماتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ احسن ہے، اس کی ذات احسن تو اس کا ہر کام احسن، اس کا ہر کام احسن ہے، تو اچھی طرح یاد کرو۔ تمہاری یاد میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، اچھائی اور برائی، لیکن خدا کی یاد میں صرف اچھائی ہی اچھائی ہے۔ تم مجھے یاد کرو، اور اس کے بعد ہے واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں تم مجھے یاد کرو میں یاد کروں گا، تو میری شکر گزاری کرو ناشکری نہ کرو، چار چیزیں اوپر آپ دیکھیں۔ اگر آپ گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے اتنا لطف اور اتنا عقدہ کھلتا چلا جائے گا کہ آپ محسوس کریں گے سبحان اللہ، لوگ ملت کی تعمیر کے لیے پریشان کیوں ہے؟ خدا کی قسم ریئلٹی آف اسلام اگر پیش کر دینا، ریئلٹی کا مطلب یہ انٹرنیٹ انگلش یہ دیگر لینگویج نہیں ہے، ریئلٹی کا مطلب قرآن اور اس کے گرامر، اور اس کے گرامر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے، تلاوت قرآن، تزکیہ مصطفیٰ، تعلیم قرآن، تعلیم کتاب و حکمت، اس آئینے میں اگر پیش کیا جائے تو کہے کو گمراہ ہوگی امت، کہے کو گمراہ ہوگی امت۔ اچھا اب آپ غور کریں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب فرما رہا اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آیت نمبر 53 152 لکھیں، 53 لکھنا، 51 سے آ رہا ہوں۔ اب اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ ترتیب دیکھتے جائیں، اللہ کا رسول اس پوزیشن سے آیا ہے کہ وہ تمہارے پاس یہ سب تم ہو یہیں پر، تمہارے پاس تلاوت کرے، تمہارے تزکیہ نفس کرے، تمہارے کو تعلیم دے، تمہارے کو وہ سکھائے جو تم نہیں جانتے، تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، اوپر بھی تو وہی ہے، تلاوت قرآن نبی کرے گا، توجہ دے رہے، حکمت اور کتاب کس کو سکھائے گا اچھی طرح جان رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو، نماز سے مدد چاہو۔ اوپر میں جو ذکر ہے مجھے یاد کرو، یہ مجھے یاد کرو، یہ نماز اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ آپ اس ساری چیزوں کو محسوس کریں گے نا تو اوپر کی یاد سے میرا وجدان نہیں، میری تحقیق کرتی ہے کہ اوپر سے یاد مراد یہ ہے کہ میں نے جو 4 عظمتوں والا رسول بھیجا ہے، ان عظمتوں کا اعتراف کرو، یہی مجھے یاد کرنا ہے۔ ان عظمتوں کا اعتراف کرو کہ میں نے جس عظمت والے رسول کو بھیجا ہے، ان عظمتوں کا اعتراف کر لو گے مجھے یاد کرنا، اور جب یہ اعتراف کر لو گے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تکلیفیں آئے صبر کرنا، مصیبتیں آئے صبر کرنا، پریشانیاں آئے صبر کرنا، اور مجھ سے ملنا کو نماز پڑھنا، مجھ سے ملنا ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز سے مدد مانگو، مدد چاہو اور صبر سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطالبہ ہے 2 عمل سے، لیکن معیت ہے 1 عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ توجہ دے رہے ہیں، مطالبہ ہے نماز سے بھی اور صبر سے بھی، لیکن رہنے کی بات آئی تو صرف صابروں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جب میں نے نماز اور صبر دونوں کہا ہے تو ان اللہ مع الصابرین والمصلین، یہ دونوں ہونا چاہیے، دونوں چیز سے ہونا، لیکن مع الصابرین اللہ پاک پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو خدا کی قسم فیصلہ کرنا آپ کو بہت ہی پریشانی میں ڈال سکتا تھا کہ کربلا کا مقدس وادی، کربلا کی مقدس وادی میں دونوں کیمپ میں نماز تو ہو رہی تھی، یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی اور حسینی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ بچے سے بھی پوچھیں گے کہ حق پر کون ہے، خدا کی قسم بچہ بھی نہیں کہے گا حسین پر، حسین حق پر ہے، بچہ بھی نہیں کہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، یہی تو وجہ ہے کہ جناب حر ادھر بھی نماز پڑھنے کی چاہت رکھتے تھے، لیکن نماز حسین کو دیکھ کر کے کنورٹ ہو گئے، نماز حسین کو دیکھ کر کے کنورٹ ہو گئے۔ حضرت حر سبحان اللہ واقعی حر من جہنم ہو گئے، جہنم سے آزاد ہو گئے۔ کہنا یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ہوس تھی، یہاں خواہشات تھی جو سارے صبر کے اپوزٹ ہے، لیکن وہاں نماز بھی تھی اور وہاں صبر بھی تھا، نماز بھی تھی وہاں صبر بھی تھا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ توجہ دیتے جائیے، اوپر سے میں لا رہا ہوں آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153، یہ 3 آیت میں نے پیش کیا۔ اب پھر ایک آیت اور سنیں، فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات،
قرآن اب مزہ آ گیا ہوگا اہل بیت، اوپر سے اب آ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تقریباً مقررین کی یہ آیت عنوان بن رہی ہے آج، یہ خالص آیت عنوان بن رہی ہے. اور اسے مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے مردہ، اسے مت کہو مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور میں نہیں لا سکتے. شعور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی. اب آپ اوپر سے لائیں، 4 پوزیشن مصطفیٰ کی بیان ہوئی. پھر کیا کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو، پھر کہا گیا نماز اور صبر سے، کہا گیا کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور اے ایمان والو انہیں مردہ نہ کہنا جو میری راہ میں شہید کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں امت کے اس طبقے سے کہ امام حسین کے اپوزیشن کے خلاف، توجہ دیجیے، امام حسین کے اپوزیشن کے خلاف تحقیق کیوں کی جا رہی ہے؟ بس ایک لفظ ملت کی تعمیر کے لیے، محبت کی تعمیر کے لیے بول رہا ہوں کہ امام حسین کے اپوزیشن کے خلاف تحقیق کیوں کی جا رہی ہے. یہ ابن حجر کو لایا جا رہا ہے اور امام غزالی کو لایا جا رہا ہے، دیگر تمام ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے. کیوں یہ تحقیق کی دنیا آج آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یزید یہ تھا، یزید 45 ہجری میں یہ ہوا، وہاں ہجری میں یہ ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کو تحقیق مشق یعنی تختہ مشق میں، تختہ تحقیق میں لانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تمہیں حسین کے لیے اتنا عظیم پوزیٹو تصور اور اتنا عظیم عنوان موجود ہے کہ زندگی کٹ جائے اور حسین کی تحقیق مکمل نہیں ہو سکتی. کیا بات، کیا بات، میں بتا دیا، کیا بات. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ پوزیٹو تصور ہے کہ جب آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے، اسی راہ میں انتقال بھی ہو جائے تو اللہ پاک محققین حسین کی جماعت میں آپ کو اٹھائے گا. حدیث کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ہی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں سورہ انسان آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 22 تک آپ دیکھیں. سورہ انسان، سورہ طہر، پارہ نمبر 29 میں آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 22 تک آپ غور کیجئے. 7 8 نمبر 3 دن تک کھانا پانا پینا بند ہوا نا. اب میں ابھی قرآن کی آیت میں بولوں، میں بس ایک لفظ بولنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یتیمی کا تصور دیکھیں تو کربلا میں حسینی کنبے میں نظر آ رہا ہے. اگر اسیری کا تصور دیکھیں تو کربلا میں نظر آ رہا ہے. اگر مسکینی کا تصور دیکھیں تو تینوں نظر آ رہا ہے. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، ایک نئی بات دیکھیے گا. یتیمی کا تصور بھی آ رہا ہے اور اسیری کا بھی تصور آ رہا ہے اور مسکینی کا بھی تصور آ رہا ہے. مسکین بھی وہاں نظر آ رہے ہیں، اسیر بھی نظر آ رہے ہیں، قیدی یتیم بھی نظر آ رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں بڑوں کا سایہ، باپوں کا سایہ سب کا اٹھتا چلا جا رہا ہے. وہ تینوں چیز نظر آ رہی ہے. واہ واہ، 60 ہجری کے بعد واقع ہونے والا واقعہ تیرے اوپر واقعی ملت کی تعمیر کا ہر فرد قربان ہونے کو تیار ہے. خدا کی قسم، اللہ رب العالمین کا کلام ازلی فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. حضرت امام حسن اور حسین سخت بیمار پڑ جاتے ہیں. نبی اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت علی کے پاس، ابو الحسن کے پاس جو کنیت ہے ان کے پاس آتے ہیں اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی عیادت فرما رہے ہیں کہ دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر کہتے ہیں علی دیکھیں ابو الحسن لو نظرتا لمن نظرتا. دو روایت ہیں. تفسیر الجیلانی کے حوالے سے آپ کو بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس عربی میں استنبول کی کتاب بیروت لبنان سے چھپی ہوئی کتاب موجود ہے. لمن نظرتا، ایسا کرو کائے کو پریشان ہو، یہ ان کی شفا کے لیے روزہ رکھ لو نا، ان کی شفا کے لیے روزہ رکھ لو، غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لو نا، نظر مان لو روزے کی. یہ بولنا تھا، کیا کہنا، فاستبقوا الخیرات کی عملی تفسیر بن کر کے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی کنیز فضہ یہ تینوں روزہ نظر مان لی کہ اللہ یہ میرے دونوں اگر بیماری سے شفا پا لے تو ہم 3 روزہ رکھیں گے. 3 روزہ رکھیں گے. 3 کا عجیب عدد ہے، عجیب فلسفہ ہے. 3 روزہ رکھیں گے. چنانچہ فبیعا، یہ دونوں شفا پا لیے تو وعدہ کے مطابق غیر واجب عمل کو اپنے اوپر واجب کر لیا اور روزہ رکھے. اور روزہ رکھے تو علی کے گھر میں ما معہم من شیء، یہ عربی کا جملہ ہے، ان کے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے تک کی کوئی چیز موجود نہیں. تو ایک نام ہے شمعون خیبری سے حضرت علی نے 3 کلو، یہاں کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ سا ہوتا ہے، سا بولے تو 4 کلو 90 گرام ہوتا ہے.
لیکن ہم 3 کلو جاؤ شمعون خیبری سے جا کر کے قرض لائے کس لیے؟ اپنے حسن اور حسین کی شفایابی کی وجہ سے روزہ افطاری کرنے کے لیے 3 کلو، اور حضرت فاطمہ نے ایک دن 3 کلو کر کے افطاری کی تیاری کی. توجہ دیجیے گا، یہ سب تو کر رہے ہیں نا. رات میں ایک جملہ کہا، مسلمانوں قرآن پاک کے بعد عمل کی دنیا بساتے ہو نا، قرآن پاک کے بعد عمل کی دنیا بساتے ہو، لیکن اہل بیت کی عظمت کو محسوس کرو. عمل پہلے ہے، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے. عمل پہلے ہے، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے. آپ محسوس کیجئے اللہ سبحانہ اس پوری تصورات، اس پورے مطلب پوری عکاسی فرما رہا ہے، اس پورے مناظر کو منظر کشی کرتے ہوئے کتنے حسین پیرائے میں فرما رہا ہے. میں پوچھتا ہوں واقعی وہ علم ہی نہیں رکھتا جو یزید کی تحقیق میں اپنی زندگی کو بیکار کرتا، وہ علم ہی نہیں رکھتا، وہ قرآن کی تلاوت تک نہیں کرتا، کچھ نہیں وہ جانتا ہے جو یزید کی تحقیق میں اپنی دنیا کو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. خدا کی قسم حسین کے لیے اتنا پازیٹو عنوان موجود ہے کہ اپنی زندگی کٹ جائے گی. توجہ دیجیے گا، اب یہ تینوں جب روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کے بعد 1 کلو بنایا حضرت فاطمہ نے، اور تینوں بیٹھے ہوئے، حسن اور حسین بھی پانچوں بیٹھے ہوئے جیسے ہی افطاری کی تیاری کرنے کے بعد 1 کلو تیاری کرنے کے بعد اب کھانا ہی چاہ رہے ہیں کہ فقر الباب، دروازے پر کسی نے دستک دیا، اور دستک جیسے ہی دیا حضرت فاطمہ نے اشارہ کیا، علی گئے. علی جو فیضن ایک مسکین ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نا مسکین ہوں، میں بہت دن سے بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں. اہل بیت ارے خانہ سخاوت کا نام ہے. اہل بیت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوالٹی کا نام ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ارے یہ اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دینا یہ ان کی شان ہے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا ان کی آن ہے. ارے مسکین نے جب کہا میں بھوکا ہوں، اب وہ فلسفہ کیا ہے؟ اگر آپ بحر معرفت میں تھوڑا سا بھی غوطہ در ہوئے ہیں تو محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ یہ فلسفہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسکین نے جب کہا، حضرت فاطمہ نے سن لیا، اور سب کر کے تینوں نے سب پانچوں ایسے ہی بھوکے رہ گئے، پانچوں بھوکے رہ گئے، اور وہ سب دے دیے. پھر اب روزہ رکھے ہوئے تھے دن بھر، رات بھر بھی کاٹنا ہے، پھر سحری بھی کرنا ہے، 3 روزہ واجب ہے. ذرا بھی گڑبڑی ہوئی تو پھر اس کا کفارہ واجب ہو جائے. پھر دوسرے دن وہ ایسے ہی رکھ لیے، دوسرے دن بھی ایسے ہی دوسرا کلو. تو کون آتا ہے مسکین کے بعد؟ ایک یتیم آتا ہے. یتیم بھی کہتا ہے نا یتیم میں یتیم ہوں، بہت دن سے بھوکا ہوں. دوسرے دن بھی دے دیے، بغیر کھائے پیے رہے. توجہ دیجیے آپ. اور تیسرے دن جب 1 کلو پھر بچا، یہ تینوں بھوکے ہیں. یزیدیوں تم سوچتے ہو کہ ہم نے 3 دن تک کھانا پینا سے ان کو یہ کر دیا. ارے یہ اللہ کی ٹریننگ ہے، یہ اللہ پاک نے پہلے ہی سے ان حضرات کو اتنا ٹرین کیا ہے کہ دیکھیے بالکل سخت بھوکے. وہاں تو روزے کا بھی تصور ظاہری طور پر کربلا میں نہیں ہے، یہاں تو روزہ رکھ کر کے کھانا پینا بانٹ دے رہے، روزہ رکھ کر کے. توجہ دیجیے گا، وہاں یہاں بھی تیسرے دن جو ہے پھر کون آتا ہے؟ یتیم نہیں بلکہ اسیر قیدی آتا ہے. اور قیدی آنے کے بعد کہتا میں قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں. ایسا تیسرے دن بھی سارا کھانا انہوں نے دے دیا. پھل اسی طرح فباتوا، رات اسی طرح گزارے، یہاں تک کہ ایسے ہی. اب آپ سوچئے بیماری کے لیے آکسیجن کی اور انرجی کی کتنی ضرورت ہوگی حسن اور حسین کو. انہی کے لیے شفایابی کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور یہ کھانے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو ساتھ بانٹ دے رہے ہیں. اب کھا رہے ہوں گے کیا؟ اب انرجی کی کیا؟ لیکن خدا کی قسم جنہیں توحید اور ربوبیت اور جنہیں ربانی انرجی ڈائریکٹ مل رہی ہو، اس کے دنیا کی انرجی کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی اس کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ دیجیے، فیضان دیکھیے، آپ محسوس کیجیے. آپ اب ان تمام باتوں کو ہم لگ رہا ہے کہ آپ واقعہ سن رہے ہیں، لیکن اب قرآن کی آیت میں سنیے، کتنا مزہ آئے گا آپ کو کہ جو یہ تینوں روزہ کی جو نظر کیے تھے، نظر کو کیسے پورا کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم عمل کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے، ہماری عبادت کو قبول کر لے. ہم کرتے ہیں اور اس پر بھی کمان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں قبول کیا ہے یا نہیں کیا، بس امید لے کر کے وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اتنا ہم قرآن پاک کے تصور میں کہ ہاں ہم دعا کرتے ہیں، کمانڈ ہے، یقین ہے کہ اللہ پاک دعا کو رد نہیں کرے گا، لیکن پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں. کبھی کوئی آیت بھی نہیں اتارا ہمارے میرے بندے میں نے
सूरत तेरी दुआ कबूल कर ली, नहीं, लेकिन खुदा की कसम ये अमल कर रहे हैं, ये तीनों, ये पांचों, और अमल इनका है, लेकिन इस अमल की मकबूलियत खुदा ने अपने उस कलाम में नाज़िल किया। और कीजिए, उस कलाम में नाज़िल किया, जिस कलाम को न मिटना उसने खुद ऐलान कर दिया सूरह नहल के आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ए यज़ीदी तहक़ीक़ करने वालों सुन लो, ये वो कुरान है जिस कुरान को मैंने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। सुभान, मैं ले रहा हूँ, इसलिए इसके अंदर जो मुराद है उसकी हिफाजत मैं करूंगा, जो मैटर है उसकी हिफाजत मैं करूंगा, जो उन्वान है उसकी हिफाजत मैं करूंगा। अब जरा इस पस मंजर को देखिए, जो रोजा और खिलाने का सारा पस मंजर, यूफूना बिन नज़र, आयत नंबर 7-9 से, यूफूना बिन नज़र व यखाफूना यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। यूफूना, ये तीनों, अब तर्जुमा कीजिए, अली फातिमा और फिज़ा, ये तीनों यूफूना बिन नज़र, नजर को पूरी करते हैं। कमाल है, खुदा कह रहा है पूरी करते हैं, यूफूना, वफा करते हैं, पूरी करते हैं। वाह वाह वाह, हम रोजा रखे पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन जब किसी अमल पर सनद मौला नाज़िल कर दे तो आप तो सोचना भी जो है कुफ्र सरी हो जाएगा, सोचना भी। तो हजरत अली, फातिमा, फिज़ा, हसन और हुसैन के लिए रोजा रखे थे। आज हम भी रोजा रखते हैं ना, लोग कहते हैं कायम रखना ये वाजिब और फर्ज नहीं है, वहां भी वाजिब और फर्ज नहीं था, लेकिन हसन और हुसैन की खातिर रोजा रखा गया। क्या बात, हसन और हुसैन की खातिर रोजा अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह के लिए है, लेकिन शिफा और तसव्वुर, हुस्न और खूबी हसन और हुसैन को मिलेगी। देख रहे हैं आप, माँ बाप ने और कनीज ने रखा तो अल्लाह फरमाता है यूफूना बिन नज़र, ये पूरा करते हैं, व यखाफूना यौमन कान, और ये डरते हैं उस दिन से, कान शर्रुहु मुस्ततीरा, जिस दिन की बुराई, जिस दिन का शर फैला हुआ है। और आगे देखिए कि इतना अच्छा मुझे लगा कि ये तीनों जब बैठे थे तो बावजूद है कि इन्हें सख्त जरूरत थी खाने पीने की, सख्त जरूरत, कर्जा लेकर आए तो आप सोच सकते हैं कि इससे पहले भी उन्होंने नहीं खाए होंगे। बात बिल्कुल सही है, जब कर्जा लाए तो कर्जा लाने का मतलब ये कि इससे पहले भी घर में नहीं होगा, तब तो इफ्तारी के लिए कर्जा लाए, खाने पीने की चीज भी तो लाए होंगे। जाओ सा तवज्जो दीजिएगा, अब लाए तो अल्लाह पाक फरमाता, मुझे इतना अच्छा लगा कि युतइमूना ताम अला हुब्बिही। अब ये बस यही पॉइंट पर खत्म कर दूं, युतइमूना ताम, ये तीनों खिला दे रहे हैं, ताम अपना रखा हुआ खाना, क्योंकि आप पसे मंजर सुन लिए इसलिए अब तर्जुमा ये करना सही है, अपना रखा हुआ खाना, अपनी इफ्तारी खिला दे रहे हैं, अला हुब्बिही, मेरी मोहब्बत पर। क्या बात, मेरी मोहब्बत पर। अब आगे कुछ नहीं कहूंगा, अब इसी आयत से रिलेटेड हदीस पाक 2-3 सुन लीजिए, क्योंकि सिंपल हदीस सुनेंगे ना तो फिर तहकीक की दुनिया सजती है। आज के बड़े बड़े मुहक्किकीन बड़ी बड़ी टोपियां पहन करके तहकीक कर रहे हैं, हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ये है, ये हदीस ये है। अब सुनिए, मौला ने ये नहीं कहा कि मेरी खातिर युतइमूना ताम ली, युतइमूना ताम लिवजहिल्लाह, नहीं, अला हुब्बिही, हुब का लफ्ज़ इस्तेमाल, क्या बात है, हुब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, मोहब्बत, खुद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। अब सुनिए, वो अल्लाह जो फरमा रहा है मेरी मोहब्बत की खातिर ये खिला रहे हैं, क्या बात, मेरी मोहब्बत की खातिर खिला रहे हैं, अपने नफ्स वगैरह की तरजीह तो छोड़िए, मेरी मोहब्बत को टारगेट रखा है, ये मैं पसंद करूं इनको इसलिए ये खिला दे रहे हैं। और किसको, मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, और खिला भी रहे हैं, क्यों कि इससे पहले कि ये तीनों आकर के बोलते कि तेरा शुक्र है, तेरे आपने बड़ा अच्छा, मेरा मैं भूखा था, ये था वो था, आपने कर दिया ऐसा वैसा, खुदा की कसम। अब आप बातिनियत और तज़किया मुस्तफा का मिश्ताक हसन हुसैन और अली और फातिमा को समझिए कि ऊपर से जो आयत मैंने लाई है कि बातिन जब तक मुज़क्का होता है और नबी की जो तरतीबी स्टेटस है जो नबी का, और उस हिसाब से जिन लोगों ने मुस्तफा को इस्तेमाल फरमाया, अभी ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है, इस्तेमाल फरमाया, कुछ लोग तो यूज एंड थ्रो करते हैं, यूज करना ये तो सही है, जो इस्तेमाल किया गया है मुस्तफा के स्टेटस को और उसके जो मिस्ताक बनेंगे हज़रात, फिर जाकर के अल्लाह तबारक व तआला जब फरमाता है कि लोगों, ए तीनों सुनो, वो तीनों आने वाले हैं तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए, इससे पहले कि वो कुछ बोले तू मेरी ज़बान से कह दे, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ए तीनों आने वालों, हम जो खिलाए हैं और आइंदा भी खिलाएंगे, ये तेरे शुक्रिया और तेरी जज़ा और तेरे एहसान के बदले में नहीं, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए खिलाए। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा।
مذکورا، اے یتیم، اے مسکین، اے اسیر، تم میں سے ہم نہ تو جزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ ارادہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی شکر گزاری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب خود بھی پھر کے ایک تفسیر بس بول دو، اللہ جامع ترمذی اور دیگر حدیث میں بھی، دیگر صحیح کی کتاب میں بھی ہے۔ اب میں کسی کتاب کا بھی نام دوں، جب قرآن کی آیت کی تائید ہو کسی حدیث سے تو وہ حدیث سب سے اعلیٰ ہو، کیا بات، وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اگرچہ وہ یسرنا القرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ توجہ دیجیے، لکھے جانے سے حدیث کی کوالٹی متعین نہیں ہوتی، توحید اور رسالت کی شان بڑھنے سے اس کی کوالٹی بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور رسول کی شان بڑھے تو حدیث کی کوالٹی بڑھے گی، نہ کہ اللہ رسول کی شان گھٹے اس میں آپ کہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ایسا کیسے ہو؟ اب آپ غور کیجیے، جب اللہ نے کہا میری محبت، تو علی کی محبت، فاطمہ کی محبت اور حسن و حسین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سند نازل کر دی ہے کہ اب جو بھی حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ میری محبت ہوگی۔ کیا بات، جو بھی حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ میری محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ، اور یہیں پر متعین نہیں کیا کہ آپ خالی سبحان اللہ بول دیں، فرماتا ہے آگے، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے محبت کرنا۔ اب بس آخری بخاری کی حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک اعرابی آیا بارگاہ رسالت میں، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل او اعرابی، بخاری کہ ایک اعرابی آیا بارگاہ رسالت میں، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ لوگوں نے بتا دیا تو بڑا ڈر لگا ہے، آپ بتائیے قیامت کے بارے میں۔ آقا نے کیا فرمایا، ما اعتدت لہا، کچھ قیامت کے لیے کچھ تیاری کی ہو، کچھ تیاری کر کے رکھے ہو؟ تو فرماتے ہیں لا شیء، انڈیا کے نسخے میں بخاری شریف میں آپ دیکھیں تو اس میں ہوگا لا صوم ولا حج ولا زکات ولا صلاۃ، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، یعنی کچھ تیاری نہیں ہے۔ توجہ دیجیے، محبت کو محبت ہی کا نام رکھو یار، کہ محبت کو ارے یہ نہیں کرتے ہیں اور محبت کا کم کرتے ہیں، یہ محبت کو بدنام مت کرو۔ بہت سارے ایسے اب آپ محسوس کرو نا کہ یہ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت فرمائے اور 12 سال تک خدا کا کوئی حکم نازل نہیں ہو رہا ہے، کیا کرتے تھے صحابہ؟ یہ 12 سال تک کیا کرتے تھے؟ معراج میں مصطفیٰ گئے تو نماز ہوئی، ہجرت کرے تو زکات اور حج، تو یہ 12 سال تک کیا کرتے تھے؟ یہی ہے محبت، یہی کرتے تھے۔ اس لیے عمل کا نام محبت نہ دو، محبت کا نام عمل دو۔ محبت اگر محبت کے دائرے میں عمل ہو قابل قبول ہے، محبت سے الگ ہو کر عمل ہو قابل قبول نہیں، تو محبت کو ٹارگیٹ اور محبت کو پوائنٹ ہونا حاصل، محبت توجہ دیجیے گا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتے، عرض کرتے میں نے کچھ نہیں تیاری کی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ حالانکہ آپ سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، کیا کوئی صحابی ایسے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ وہ صحابی ہی نہیں جن کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے مصطفیٰ زانوں پر ہے اور علی کی نماز جب قضا ہو رہی ہے تو رو رہے ہیں، علی کی نماز رو رہے ہیں، نماز قضا ہوئی رو رہے ہیں۔ اب پوچھا بھی کیا بات ہے، تو ہاں نماز کا وقت چلا گیا، عصر کا وقت چلا گیا یا رسول اللہ، تو اچھا چلا گیا، تو ان کی خاطر پھر بلایا بھی گیا، دیکھا بلایا بھی گیا۔ کہنا یہ کہ وہ صحابی نہیں جو بے عمل گمان اللہ، عمل کی دنیا انہی سے سجی ہے اور وہی بیس ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ فرماتا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ صحابہ کی کوالٹی ہے کہ اگر ان کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر ہو، ہدایت پر ہو گے اللہ پاک۔ تو اب وہ صحابی عربی آتے ہیں کہتے ہیں نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے زندگی کا۔ اے سبتہ حج کرنے والوں، اے نماز اور اعمال کی دنیا بسانے والوں، خوب رکھو لیکن اسے پوائنٹ آف نجات مت مانو۔ نجات کا جو پوائنٹ ہے تمہارے پاس وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ خدا کی محبت ہے، وہ محبت ہی ہے۔ رسول اعظم نے جب کہا کیا ہے تو کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن سڈنلی اس سے پہلے کہ آقا کچھ کہتے یہی خود بول دیتے ہیں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ سے، جس اللہ کے بارے میں آپ نے انٹروڈکشن کرایا ہے اس اللہ سے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ علی کہتے ہیں میں بہت محبت کرتا ہوں، تو آقا کہتے ہیں چل نماز نہیں پڑھتا، نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، محبت کرتا، یہ کیا بات ہے؟ توجہ دیجیے گا، آج لوگ منصب نبوت کے اوپر ٹھہر کر کے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ نماز نہیں پڑھتے یہ مشرک ہے، یہ نہیں کرتے وہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ پیارے فتویٰ لگانے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، بخاری کا جملہ سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو شخص کسی پر فتویٰ لگاتا ہے، حدیث کا لفظ ہے کفر کا فتویٰ دیتا، لیکن مراد ہے وہاں فتویٰ ہی کہ جو شریعت کے خلاف اپنے بھائی پر فتویٰ دیتا ہے، اگر وہ فتویٰ ریئل میں اس کے اوپر نہیں گیا
तो वो फतवा इनके ऊपर लौट जाएगा, इनके ऊपर। यानी अगर हमने किसी को फतवा दिया कि काफिर हो और वो फतवा रियल में काफिर नहीं है तो वो काफिर आप हो जाएगा। बताइए कितना बड़ा, अब ये आसानी से किसी को मुशरिक कह दिया जा रहा है, आसानी से किसी को बिदअती और हराम का मुर्तकिब कह दिया जा रहा है। नहीं, फरमाते हैं नबी आज़म, अच्छा मोहब्बत करते हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अंता मा मन अहबब, जा तू उसी के साथ उठेगा जिससे तू मोहब्बत करता हो। सुभान। और उसने साफ कहा था मैं अल्लाह और आपसे मोहब्बत करता हूं। अब तय हो गया कि नहीं? लेकिन सुनिए यहाँ पर तो अब यहाँ पे यही का हदीस बयान करते हैं, लेकिन बुखारी शरीफ इंडिया का नुस्खा बता रहा हूं मैं कि हजरत अनस कहते हैं कि जैसे ही जुमला मैंने सुना, मैं सुन रहा था मुस्तफा की बोली को, हालांकि खास उनके लिए फरमाया था, ओनली फॉर यू, उनके लिए फरमाया, तुम्हारे लिए, तुम जिससे मोहब्बत करते हो, अंता खास तुम्हारे लिए। लेकिन हजरत अनस कहते हैं कि मैं अच्छी तरह समझता हूं मुस्तफा की बोली को। फरमाते हैं कि अर्जू अन अकून माअहुम, मैं भी उम्मीद करता हूं कि मैं भी इन्हीं के साथ हूंगा। अब वो वजह पूछते हैं लोग तो कहते हैं बेहुब्बी इलैहिमा, इसलिए कि मैं भी इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। सुभान। व इल्लम अमल बिमिस्लि अमालिहिम, ये जुमला सुन, व इल्लम अमल बिमिस्लि अमालिहिम, अगरचे मेरा अमल इनकी तरह नहीं है, अगरचे मेरा अमल आया अनस खादिम खासे मुस्तफा, रसूल आज़म के 10 साल तक खिदमत गुजारे मुस्तफा, ऐसे अजीम सहाबी कह रहे अगरचे मेरा अमल इनके साथ नहीं। सहाबी, अरे आपका एक अमल तो आपके आने वाली तमाम नस्लों की बख्शिश के लिए शामिल है, लेकिन आप कह रहे हैं हाँ। तो यहाँ पर भी हजरत अनस ने कहा मैं भी मोहब्बत करता हूँ, इसी बुनियाद पर नबी ने अनस को नहीं कहा था प्यारे महसूस करो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, खुदा के कलाम के तकाजे, इन तमाम के मुताबिक जान लो कि हुसैन से मोहब्बत करोगे, मैदान महशर में उनकी मायत नसीब होगी, और हुसैन से मोहब्बत नबी करते हैं, नबी की मायत नसीब होगी, और खुदा फरमाता है खुदा की मायत नसीब होगी। अब हमें कौन जहन्नम में ले जाएगा? अब हमें जहन्नम देने वाला मौला, जन्नत देने वाला मौला, वो मेरे साथ साथ और मोहब्बत की बुनियाद पर है। इसलिए प्यारे हुसैन की मोहब्बत कुरान पाक है, हुसैन की मोहब्बत हदीस पाक में है, हुसैन की मोहब्बत बिल्कुल गारंटेड है। अल्लाह सुब्हानहू ने मुतय्यन फरमाया और कुरान पाक ने भी मुतय्यन फरमाया, मोहब्बत करना कोई बिदअत, कोई हराम, कोई शिर्क का पहलू नहीं है। इसलिए मोहब्बत ही मोहब्बत करना है। मिल्लत की तामीर हुसैनी मोहब्बत में यकीनन पोशीदा है। मिल्लत की तामीर चाहते हो तो मोहब्बत से दुनिया सजा सकते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, सहाबा में डिवाइडेशन होने के बावजूद, तवज्जो, सहाबा में तफरीक होने के बावजूद नजरियाती तफरीक होते थे, ऐसी बात नहीं है। सहाबा किराम में भी इख्तिलाफात होते थे, आखिरी इल्मी जुमला बोलकर खत्म कर दो, सहाबा में भी इख्तिलाफात होते थे, लेकिन तुमने इख्तिलाफात को मुखालिफत का नाम दे दिया। मुखालिफतें नहीं हुआ करती थी, जब बात मुस्तफा की आती थी तो एक दस्तरखान मिलता था, जब मुस्तफा की बात आती थी, तौहीद और रिसालत की बात आती थी तो एक तसव्वुर, एक निहत। तो नजरियाती तौर पर इख्तिलाफात ये हो सकते हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात को मुखालिफतों का नाम नहीं, अदावतों का नाम नहीं, हसद और कीना और बग़्ज़ का नाम नहीं। हाँ, नजरियाती तौर पर अगर है तो होने दो, उसमें कोई नहीं। आखिर लफ्ज़ सुनिए, सूरह आल इमरान के आयत नंबर 7 और 8 में देखें, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि जो कुरान हमने हबीब पर नाज़िल किया है उसमें कुछ आयतें मुहकम हैं और कुछ आयतें मुतशाबिहात हैं। मुहकम से